بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام سے متعلق یہ فقیر بھی ایک بات قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہے، اس کو بھی آپ محفوظ کریں۔ نبی کو سلام کرنا کہ صرف دنیا ہی کے اندر یہ چیز دیکھی جاتی ہے یا آخرت کے میدان میں بھی نبی کو سلام کیا جائے گا؟ لوگ کہتے ہیں نا اکثر، ارے زندگی بھر غلطی کیا، اب مر رہا ہے، اب تو کم از کم توبہ کر لے۔ دنیا میں سلام پڑھتا رہا درود پڑھتا رہا، اب حشر کا میدان میں آ گیا، کم از کم اب تو توبہ کر لے۔ ایسی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام حکیم میں کیا فرمایا؟ اس کو سورہ واقعہ 27واں پارہ، سورہ واقعہ کی آخری آیات میں سے ایک آیت اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ارشاد فرمایا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ یہ آیت اس میں سلام کا ذکر ہے نا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ اس آیت کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر کیا ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دوں۔ حشر کا میدان ہوگا، اس حشر کے میدان میں سیدھے ہاتھ والوں کی جماعت اور صف الگ ہوگی، اور بائیں ہاتھ والوں کی جماعت اور صف الگ ہوگی۔ تو دو جماعتیں ہوں گی، دو گروپ ہوں گے، ایک سیدھے ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے۔ سیدھے ہاتھ والوں کو قرآن نے اصحاب یمین کہا، سیدھے ہاتھ والے، ان کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا۔ ہر ایک کا نامہ اعمال جو زندگی میں کیے نا، کرتوت، کام، عمل جو بھی کیے ہیں، وہ کتاب میں تحریر ہو چکا ہے، فرشتے نوٹ کر چکے ہیں۔ اب وہ کتاب ہر ایک کے ہاتھ میں دی جائے گی، لیکن ہاتھ الگ الگ ہوں گے۔ کسی کے سیدھے ہاتھ میں کتاب تھمائی جائے گی، کسی کے بائیں ہاتھ۔ تو سیدھے ہاتھ والے جو صف میں ہوں گے، ان کے سیدھے ہاتھ میں کتاب ہوگی، اور سیدھے ہاتھ والوں کی جو جماعت ہوگی وہ جنتی ہوں گے، وہ جنت میں جانے والے۔ اور اصحاب شمال جو بائیں ہاتھ والے ہیں، ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور وہ جہنم میں جانے والے۔ یہ فیصلہ قرآن میں ہو چکا۔ سیدھے ہاتھ والے جنتی ہیں، بائیں ہاتھ والے اصحاب نار ہیں، جہنم والے۔ کھڑے ہوں گے سیدھے ہاتھ والے بھی، بائیں ہاتھ والے بھی، نبی کی آمد ہوگی۔ ہمارے آقا جلوہ فرما ہوں گے حشر کے میدان میں، جب نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی، دیکھیں گے دونوں جماعت والے، سیدھے ہاتھ والے بھی دیکھیں گے، بائیں ہاتھ والے بھی دیکھیں گے۔ تو سیدھے ہاتھ والے دیکھ کر فوراً نبی کو سلام کریں گے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ سیدھے ہاتھ والوں کی جانب سے اے پیارے آقا آپ پر سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میرے گھر کی بات نہیں بول رہا ہوں۔ سیدھے ہاتھ والے نبی کو سلام کریں، بائیں ہاتھ والے جو جہنمی ہیں، جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے، وہ نبی کو دیکھیں گے لیکن سلام نہیں۔
سلام نہیں کریں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دیکھنے والے دو ہیں, دو جماعت والے ہیں, سیدھے ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے. ایک کو سلام کا موقع ملے گا, دوسرا نہ کر سکے گا. آخر ایسا کیوں؟ تو علماء کرام نے جواب لکھا, جو دنیا میں نبی کو سلام کیا کرتے تھے, حشر کے میدان میں بھی ان ایمان والوں کو سلام کرنے کا رب تعالیٰ موقع عطا فرمائے گا. اور جو دنیا میں نبی کو سلام نہیں کیا کرتے تھے, آخرت کے میدان میں بھی نبی کو دیکھ کر بھی سلام نہیں کر سکتے. تو یہ اپنی قسمت کو سنوارنا, اس لائق اور قابل بننا کہ ہم سیدھے ہاتھ والوں کی صف میں شامل ہوں, اصحاب یمین میں ہوں, ہمارے آپ کے سیدھے ہاتھ میں نام آئے اعمال دیا جائے, اور نبی رحمت کی آمد ہو. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, اور بھیجے ہم سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. اب یہاں اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں, کاش محشر میں کیا نبی کی آمد کا یقین نہیں ہے اعلیٰ حضرت کو, اسی لیے کہہ رہے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, اور تو اس کا جواب یہ ہے پیارے سنو, نبی کی آمد کا یقین ہے, نبی کی آمد پر کاش کا لفظ نہیں کہا گیا. ہم نبی کو سلام کر لیں, کاش ہم کو موقع مل جائے. نبی کی آمد تو یقینی ہے, ہم کو موقع مل جائے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, اور بھیجے ہم ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو اعلیٰ حضرت اپنے تعلق سے فرما رہے ہیں, کاش اللہ تعالیٰ ہم کو موقع عطا فرما دے کہ ہم نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. اچھا ایک اعتراض اور ہے, ہمارے غیر تو غیر ہیں, اپنے جو کہلاتے ہیں سلے کلی ہے نا, وہ اپنے نہیں ہیں. سنیوں میں سنی بن گئے, ٹنیوں میں ٹنی بن گئے. ہاں ادھر 11ویں کی دعوت آئی تو 11ویں کی دعوت بھی کھا لی, ادھر 3 دن کے اجتماع میں بھی چلے گئے. ایسے بھی ہیں, بہت سے ہیں. دو طرف ڈھول بجانے والے بہت لوگ ملیں گے, جدھر جیسا دیس ویسا بھیس. لیکن الحمدللہ رضا کی غلامی کا طوق جس نے اپنے گلے میں پہن لیا, الحمدللہ اسے نہ کوئی جماعت متاثر کر سکتی ہے, نہ کوئی دنیا کی دولت متاثر کر سکتی ہے. اسی لیے فقیر اکثر کہا کرتا ہے کہ دنیا کا ٹنگسال کسے کہتے ہیں, جہاں پیسہ ڈھالا جاتا ہے, جہاں نوٹ بنائی جاتی ہے, جہاں ڈالر بنتا ہے, پاؤنڈ بنتا ہے, روپیہ بنتا ہے, نوٹ بنتی ہے, اس کو ٹکسال کہتے ہیں. تو دنیا کو کوئی ایسا ٹکسال نہیں پیدا ہوا آج تک جو رضوی کا ایمان خرید سکے. میرے اعلیٰ حضرت کی محبت کا طوق جس کو جو اپنے گلے میں پہن لیتا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو متاثر نہیں کر سکتی. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول زندہ باد, حضرت زندہ باد. تو کہتے ہیں رے تم کہتے ہو لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو لاکھوں کا لفظ زبان پہ بولتے ہیں, تو کیا واقعی نبی پہ لاکھوں سلام پیش ہوتے ہیں یا ایک ہی سلام پیش ہوتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اعتراض کرنے والوں کا اعتراض, لاکھوں سلام, سلام تو ایک ہی مرتبہ کہا, اس سے پہلے لاکھوں کا لفظ جوڑ دیا, لاکھوں سلام. تو کیا نبی کو لاکھوں سلام پہنچتے ہیں, ایک ہی سلام پہنچتا ہے؟ کیوں کہا لاکھوں سلام؟ سلام 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 1 لاکھ مرتبہ پڑھو تب 1 لاکھ سلام. یہاں تو معاملہ لاکھوں کا ہے, تو کب لاکھوں سلام پڑھتے ہو تم لوگ؟ تم تو ایک ہی مرتبہ سلام کہتے ہو اور لاکھوں کا لفظ جوڑ دیتے ہو, تو کیا لاکھوں سلام پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب سنو. کوئی شوہر
اپنی منکوحہ یعنی اپنی بیوی کو کسی بات پر جھگڑا نزاع ہوا، غصے میں آ کر کہا میں نے تجھے 3 طلاق دیا، کیا بولا؟ 3 طلاق دیا۔ تو اب میں پوچھتا ہوں تم سے، طلاق تو ایک ہی مرتبہ بولا، اس سے پہلے 3 کا لفظ جوڑا، تو اب بولو 3 طلاق پڑھی کہ 1 طلاق پڑھی؟ بولو جو جلدی بولو۔ 3 طلاق، جب 3 کہا تو 3 ہی پڑھی، اگر اس نے کہا 2 طلاق تو 2 ہی طلاق پڑھیں گی، اگر 1 طلاق کہا تو 1 ہی طلاق پڑھے گی، اس نے کہا 3 طلاق تو 3 طلاق پڑھے گی۔ جب شوہر کی بیوی پر 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے 3 کہنے سے، تو نبی کی بارگاہ میں جب کوئی غلام رسول کا عاشق لاکھوں سلام کہتا ہے تو لاکھوں سلام کیوں نہیں پیش ہوتے ہیں؟ بتلاؤں تمہیں کیسے کیا نظر آتا ہے، جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔